اس میں مجھے بہت سارے ادوار نظر آتے ہیں. یعنی ایک وقت تھا کہ جب قرآن مجید کو کتاب ہدایت کے طور پر سمجھا نہیں جاتا تھا، کتاب ہدایت کے طور پہ اپنا لیا جاتا تھا. اور یہ رشتہ اور تعلق تھا حضور کی محفل میں بیٹھنے والے حضور کی نگاہ کرم کے تربیت یافتگان کا، حضور کے صحابہ کا، کہ وہ کہتے کہ اگر ہمارے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو ہم اپنے اونٹ کی مہار کو قرآن میں تلاش کر دیں گے کہ ہمارے اونٹ کی مہار کہاں پہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو اس کے تمام عجائبات یعنی اس کے تمام اسرار و رموز کے ساتھ 12 سال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پڑھا. اور 12 سال بعد جب سورہ بقرہ کا درس ختم ہوا تو حضرت عمر نے اونٹ ذبح کر کے اپنے ساتھی صحابہ کرام کی دعوت فرمائی کہ آج میں نے سورہ بقرہ کو مکمل کر دیا ہے. کتنے عرصے بعد؟ 12 سال بعد. پھر ہماری تھوڑی سی اس میں جب تنگ نظری کا سفر شروع ہوتا ہے تو ہم نے قرآن کو ایک آلہ ثواب کے طور پہ اپنایا، جسے حضرت علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بدیری، کہ تیرا قرآن کی آیات کے ساتھ اس سے تعلق نہیں بڑھ سکا کہ بآیات کے از یاسین او آساں بمیری، کہ تو مرنے لگے تو تیرے اوپر تیرے اہل خانہ یاسین کی تلاوت کر دیں اور تیری موت آسان ہو جائے. اس سے قرآن کے ساتھ تیرا تعلق نہیں بڑھ سکا. یقیناً یہ قرآن کا کرشمہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا راز ہے کہ آپ اس کی آیات کی تلاوت کریں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. موت سے مشکل کیا چیز ہے؟ موت بھی آسان ہو جاتی ہے تلاوت قرآن کے ساتھ. لیکن کیا ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو یہیں تک محدود کر دینا ہے؟ یا ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن خوانی کروا دیتے ہیں اور مرحوم کو اس کا ثواب ہم پہنچا دیتے ہیں؟ یقیناً اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کیا ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہیں تک ہے؟ یا ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو قرآن جہیز میں دے دیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو قرآن کا فرض تھا یا قرض تھا وہ ہم نے چکا دیا؟ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہمیں جہاں پہنچنا ہے وہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن خوانی یعنی قرآن کو پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کہ ہم قرآن کا ادراک کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تفہیم کو حاصل کریں، اور پھر ہم قرآن مجید کو اپنا لیں، ہم اپنا راستہ اور اپنی منزل کو ہم قرآن مجید کو بتا دیں. یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا اور حضور کے اس دنیا میں ظہور کا وہ بنیادی مقصد ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ حضور کی آمد کا احسان جتلایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تم میں سے اپنا مبعوث جلوہ گر کیا ہے تمہارے اندر، اور اے مومنوں تحقیق میرا تمہارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے. اب اس حضور کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ میرے محبوب کی صفت یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے اوپر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ حضور کا سب سے پہلا خاصہ اس آیت احسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اور ہم قرآن مجید کی کسی ایک بھی آیت کو اگر اپنے دل سے اپنا لیں تو آپ یقین فرمائیے کہ ہماری بخشش کا وہی سامان کافی ہے. لیکن بشرطے کہ ہم اسے سمجھیں، ہم اس کو اپنائیں، ہم اپنے آپ کو اس کا پیکر بنا دیں. اور اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں کس چیز میں آخرت میں نجات دلانی ہے.
کون سی چیز تمہارے چھٹکارے کا باعث بنے گی؟ کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تمہاری نجات کا باعث ہوگی؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، تمہیں قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، تمہیں قیامت کے دن اولاد اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سلامتی والا دل چاہے گا کہ میں نے جو دل تمہارے اندر رکھا تھا، کیا وہ دل سلامت لے کے میری بارگاہ میں آئے ہو یا اس دل کو ضائع کر کے آئے ہو؟ اور جنت اور دوزخ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا اور جزا کا جو مختلف کرائیٹیریاز قرآن میں ایڈریس کیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا تم نے اپنے دل کی خبر گیری کی؟ کیا تم اپنے دل سے آشنا تھے یا نہیں تھے؟ جس طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ تحقیق جنوں اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الہ العالمین کیوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ وہ کس لیے جہنم میں جائیں گے؟ انہیں کیوں جہنم میں بھیجا جائے گا جنوں اور انسانوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمایا ایک تو یہ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے انہیں دل عطا کیے ہیں، وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں۔ میں نے انہیں دل عطا کیے ہیں، وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے انہیں کان عطا کیے ہیں، وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ اب ان تینوں باتوں کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھائیں کہ میں نے دل دیے ہیں، وہ دلوں سے غافل ہیں، دلوں سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے کان دیے ہیں، وہ کانوں سے سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے آنکھیں عطا کی ہیں، وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ ذرا دیکھیے کہ کیا ہم اپنے دل سے بے خبر ہیں؟ کیا ہمیں جو کان عطا کیے ہیں ہم ان سے نہیں سنتے؟ ہم ان سے سن رہے ہیں۔ ہمیں جو آنکھیں دی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے جہنم میں جائیں گے، میں نے انہیں آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ہم اپنے دل سے کیسے بے خبر ہیں؟ زمانہ قدیم کا انسان تو اپنے دل سے بے خبر ہو سکتا ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایرا میں رہنے والے لوگ کیسے اپنے دل سے بے خبر ہیں؟ ہمارے پاس جدید ترین مشینری ہے، ہم اپنی لیفٹ سائڈ پہ وہ لگاتے ہیں، اس کے اندر ہم کچھ انہیل کرتے ہیں، وہ تمام پکچر وہ ہماری کمپیوٹر کے اوپر دکھا دیتا ہے، وہ دل کی تمام دھڑکنیں، اس کی تمام جو چھوٹی یا بڑی جتنی بھی اس کی رگیں ہیں، اس کی جتنی وینز ہیں، وہ ہمارے ڈاکٹر کے سامنے وہ اسکرین کے اوپر آ جاتی ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دل کس کیفیت میں ہے، کتنی پرسنٹیج ہے، کتنے سال اور چل جائے گا، اس کی کیا کیفیت ہے، کون کون سے اس کی جگہ بند ہے، کہاں کہاں سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی سرجری ہو جاتی ہے۔ زمانہ قدیم کا انسان تو اپنے دل سے بے خبر ہو سکتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایرا میں رہنے والا اس پہ یہ آیت کیسے اس کا اطلاق ہوگا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے دل دیے ہیں، وہ دلوں سے بے خبر ہیں، میں نے کان دیے ہیں، وہ سنتے نہیں، میں نے آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھتے نہیں۔ یہ اللہ کس دل کی بات کر رہا ہے؟ یہ کن آنکھوں کی بات کر رہا ہے؟ یہ کن کانوں کی بات کر رہا ہے؟ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ تفکر اور یہ تدبر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن کو ایک کتاب ہدایت کے طور پہ اپناتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، اور پھر اس میں آپ آگے دیکھیے کہ دل اور کان اور آنکھیں، ان کا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہمی طور پر بیان فرمایا ہے، اس میں ہمارے اوپر یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس دل سے مراد خون کا یہ لوتھڑا دل نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس دل سے مراد وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما ہوتی ہے وجود مومن کے اندر، جس کے متعلق فرمایا کہ وفی انفسکم، میں تمہارے انفس میں رہتا ہوں، افلا یبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
تو اور کیوں نہیں کرتا؟ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو سوچتا کیوں نہیں؟ حدیث قدسی جسے متعدد محدثین اور صوفیاء نے بیان کیا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ جس طرح حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہندا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ڈیرا ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر وہ جلوہ فرما ہے۔ جس طرح سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ دل کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ دل چیز وسیع از چہار طبقات، کہ دل کیا ہے؟ دل 14 طبقوں سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے، کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے بنچ مہانے ہوں، تے 14 طبق دل دے اندر تمبو مانگن تانے ہوں، تے جو دل دا محرم یا حضرت باہو وہی رب پہچانے ہوں۔ کہ جسے اپنے دل کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، جو اپنے دل کو اس آیت کے تناظر میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جو اپنے دل سے باخبر ہو جاتا ہے، جو اپنی ان آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے باخبر ہو جاتا ہے، جو دل کے کانوں سے سن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس عذاب سے مستثنا کیا ہے۔ اور جو اپنی اس دل کی خبرگیری نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم۔ اور ایک اور چیز جسے میں سوچ کے اکثر بڑا پریشان